اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام علماء کرام، برمنگھم کے معزز حاضرین، اہل اسلام، اسلامی بھائیوں، اور اس مسجد کے خطیب میرے محترم، میرے کرما حضرت علامہ مولانا محمد حنیف حسنی صاحب، اس مسجد میں بارہا جمعے کے خطبات میں شرکت کرتا رہا ہوں۔ حضرت صوفی عبداللہ صاحب علیہ رحمہ تشریف فرما ہوتے تھے، ان کی محبت تھی۔ وہ جب بھی میں یو کے آتا تھا، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ایک جمعہ میں ضرور یہاں پڑھا دوں۔ وہ بہت پرانی بات ہے، اب تو میں بوڑھا ہو گیا، میرے قوا مزمحل ہو گئے، آرتھرائٹس کی تکلیف ہے، پروسٹیٹ کی تکلیف ہے، دیگر تکالیف ہیں۔ زندگی اب ویسی نہیں رہی جیسے پہلے تھی، اور یہ کہ اب میرا حافظہ بھی متاثر ہو گیا ہے۔ پہلے بھی میں کوئی خطیب جادو نوا اور مقرر شعلہ بیان نہیں تھا، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں چند باتیں کہہ دیتا تھا۔ اب حافظے کی کمی کی وجہ سے باتیں غلط ملط ہو جاتی ہیں، لیکن آپ حضرات کی محبت ہے کہ آپ جمعے کے بعد بھی یہاں اتنے افراد نے شرکت کی ہے، آپ کی محبت ہے۔ میں ایک بالکل بے علم اور بے عمل انسان ہوں، میری بس ایک نسبت اتنی بڑی ہے کہ اس پہ جتنا فخر کروں کم ہے۔ حضور غزالی رحمہ اللہ رحمہ، آپ یقین کریں کہ وہ ایسی ہستی تھی کہ میں نے ایسی ہستی نہیں دیکھی۔ میں ان کا بیٹا ہوں، اور بیٹے کے سامنے باپ کے کوئی عیوب، کوئی خوبیاں وہ پوشیدہ نہیں رہتی۔ ظاہر ہے کہ وہ گھر کا بندہ، میں نے انہیں جو جاگتے میں دیکھا، میں نے انہیں سوتے میں دیکھا، میں نے اٹھتے میں بیٹھتے میں دیکھا، میں نے انہیں اپنے احباب میں دیکھا، میں نے انہیں اپنی والدہ کے ساتھ دیکھا، بہن بھائیوں کے ساتھ دیکھا، اور میں نے انہیں مریدین کے ہجوم میں بھی دیکھا، میں نے انہیں بے تکلف ملاقاتوں میں بھی دیکھا اور پرتکلف دعوتوں میں بھی دیکھا۔ میں نے انہیں ایسا پایا کہ میں کیا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق، تو وہ نسبت اتنی بڑی ہے کہ اس نسبت سے لوگ مجھ سے آکار کی قدر کر دیتے ہیں، ورنہ میرے دامن میں تو کوئی حسن عمل نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ میدان محشر کی بات ہے، قیامت کے دن کی بات ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جو اس دنیا کے گہرے دوست ہوں گے، جگری یار ہوں گے، وہ قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دنیا کے گہرے دوست یار میدان محشر میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب اس دنیا میں دوستی کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر آخرت نہیں ہوتی، یہ دنیا ہوتی ہے کہ اس سے دوستی کر لو میرا یہ کام نکل آئے گا، اس سے دوستی کر لو یہ میری مشکل آسان ہو جائے گی، اس سے دوستی کر لو یہ میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ معیار ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اسے دوستی کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ میرے دوستو، دوستی جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مجھے یاد آئی، حضور میں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو دوست کا کی پسند ہے وہ تمہاری پسند، جو دوست کی ناپسند ہے وہ تمہاری ناپسند، جو دوست کے خیالات ہیں وہی تمہارے خیالات ہیں۔ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ پھر آپ کے سرکار فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے ہر ایک دیکھ لے، غور کر لے، لمن یخاللہ،
کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو، کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو، تم غور کر لو، دیکھ لو۔ تو یہ دوستی جو حضرات بڑی اہم چیز ہے، اور ہم اس کی طرف سے غفلت میں ہیں۔ اگر آپ نے کسی سود خور سے دوستی کر لی ہے تو آپ بھی سود خور ہو جائیں گے، اگر آپ نے کسی شرابی سے دوستی کر لی ہے آپ بھی شرابی ہو جائیں گے، اگر آپ نے کسی بدکار سے دوستی کر لی آپ بھی اسی راہ پر چل پڑیں گے۔ یہ دوستی جو ہے، جسے اردو میں کہتے ہیں خربودے کو دیکھ کے خربودہ رنگ پکڑتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹیل می دا کمپنی یو کیپ اینڈ آئی ول ٹیل یو واٹ یو آر۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، ہم اس کی طرف سے غفلت میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی دوستی اور بری دوستی کے بارے میں بتایا۔ حضور نے فرمایا اچھی دوستی جو ہے وہ عطار کی دکان کی طرح ہے، اور بری دوستی جو ہے وہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے۔ اگر کسی عطار سے خوشبو بیچنے والے سے دوستی کی ہے تو جب اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تحفے میں تمہیں خوشبو دے دے گا، اگر وہ نہ دے تو تم اس سے خرید لو گے، اگر تم نہ خریدو وہ نہ دے تو اس کے پاس بیٹھ کے خوشبو تو آئے گی نہیں۔ اور جو بری دوستی ہے وہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے کہ وہاں جاؤ گے تو بھٹی کی جو کوئلوں کی بدبو ہوگی وہ تمہیں آئے گی، اس سے تمہارے کپڑے جل جائیں گے، کپڑے نہ جلیں تو بدبو سے تو تمہارا دماغ خراب ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستو اگر اچھے لوگوں سے دوستی کرو گے نا تو یقین کریں کہ ان کے پاس بیٹھ کے ایک خوشبو ہوتی ہے، ایک مہک ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دنیا کے گہرے دوست آخرت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تو اب دنیاوی مقصد کے لیے دوستی کی ہے یا بھٹک کے دوستی کی ہے۔ تو آپ اگر پہلے سود خور نہیں تھے، آپ سود خور کے ساتھ دوستی کو آپ بھی ادھر ہی چلے گئے۔ آپ پہلے نیکی کی راہ پر تھے، وہ برائی کے راستے پر تھا، آپ اس کی راہ پر چلے گئے، تو پھر وہاں ایک دوسرے کو لڑیں گے جھگڑیں گے کہ یار جس مصیبت میں میں ہوں، جس عذاب میں ہوں، یہ تمہاری وجہ سے ہوں۔ وہ کہے گا میری وجہ سے کیوں ہو، تمہیں عقل نہیں تھی، یہ نہیں تھا، اس طرح آپ۔ لیکن جو اللہ کے محبوب ہوگے نا، اگر ان سے دوستی کی ہے تو وہ الا المتقین، وہ متقین اگر سے دوستی کی ہے تو وہ دشمن نہیں ہوں گے، وہ سجن ہوں گے، وہ دوست ہیں۔ وہ آپ کہیں گے حضرت میں تو بے نمازی تھا، میں آپ کی صحبت میں آیا، میں نماز شروع کر دی، میں تو غلط راہوں پہ چل رہا تھا، آپ کی صحبت ملی، ہمارے حالات ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ دوستی جو ہے بڑی اہم چیز ہے، ہم اس کی طرف سے متوجہ نہیں رہتے۔ بچوں کی طرف بھی ہم خیال نہیں کرتے۔ ہمارے بچے جس ماحول میں ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں بچے کس ماحول میں ہیں۔ میرے دوستو بچوں کی تربیت بڑی اہم ہے، اور آپ یقین کریں نماز کا اثر ہوتا ہے، روزے کا اثر ہوتا ہے، حج کا، ہر عبادت کا اثر ہوتا ہے، لیکن دوستی کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے، دوستی کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور مجھے وہ حضرت شیخ سعدی کی بات یاد آئی۔ شیخ سعدی کیا حکمت و دانائی کے موتی رولتے ہیں۔ وہ بیٹھے تھے، زمین پہ بیٹھے تھے، زمین سے خوشبو آ رہی تھی، تو شیخ سعدی نے کہا کیا مٹی، تو مٹی ہے، مٹی ہم کہتے ہیں نا جو چیز کچھ بھی نہ ہو کہتے ہیں یہ مٹی ہے، مٹی ہو گئی یہ تو مٹی ہے، تیری کیا حقیقت ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، اور تجھ سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو مٹی نے کیا جواب دیا؟ مٹی نے کہا بگفتہ من گلے ناچیز بودم۔ شیخ سعدی کو مٹی نے جواب دیا بگفتہ من گلے ناچیز بودم، میں تو بڑی ذلیل حقیر مٹی ہوں، ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن میں کچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ رہی ہوں، کچھ عرصہ میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں، جمال ہم نشین درمان اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ یہ جو میرے شیخ صاحب آپ کو جو خوشبو آ رہی ہے یہ میرے دوست، جمال ہم نشین، میرے دوستوں کا جو حسن ہے ان کی جو خوشبو ہے وہ میرے اندر بس گئی ہے، ورنہ میں وہی حقیر ذلیل مٹی ہوں۔ تو میرے دوستو یہ مٹی جو ہے یہ تو مٹی ہوتی ہے، لیکن اگر پھولوں کے ساتھ لگ جائے تو اس میں بھی خوشبو آ جاتی ہے۔ چنبیلی کا تیل ہم کہتے ہیں، حالانکہ چنبیلی سے کوئی تیل نہیں نکلتا، چنبیلی کے پھول سے کوئی تیل نہیں نکلتا، تیل تو تلوں کا ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے شخص جس نے تیل نکالنا ہوتا ہے کہ وہ تلوں کا تیل جو ہے وہ اس کی تہ بچھاتا ہے، پھر اس پر چنبیلی کے پھول ڈالتا ہے،
پھر اس کے اوپر تلوں کا تیل کی تہ بچھاتا ہے، پھر چمیلی کی تہ بچھاتا ہے۔ وہ اسی طرح تہ در تہ پھول اور تل کے تیل پڑے رہتے ہیں۔ جب وہ خوشبو اس میں بس جاتی ہے تو پھر وہ جو تیل نکالتا ہے وہ ہوتا تلوں کا تیل ہے، کہلاتا ہے چمیلی کا تیل، کہلاتا ہے چمیلی کا تیل۔ تو میرے دوستو، یہ دوستی جو ہے نا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ میں ایک حدیث سنا کے گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے فرشتے اترے، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ آسمان سے فرشتے اترے اور زمین پر پھیل گئے، دیکھنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے کہ کہاں ذکر کی محفل ہو رہی ہے، کہاں ذکر اور فکر کی محفل ہو رہی ہے، کہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب کسی فرشتوں کو ایسی کوئی محفل نظر آ جاتی، یہ بھی تو وہی محفل ہے نا جی، یہ بھی وہی محفل ہے۔ تو جب کسی فرشتوں کو ایسی محفل نظر آ جاتی ہے تو وہ سب دوستوں کو آواز دیتے، آ جاؤ کام ہو گیا۔ وہ سارے فرشتے دوڑے آتے ہیں اور اس محفل کے اوپر اپنے پر تان لیتے ہیں شامیانے کی طرح، اور محفل ہوتی رہتی ہے۔ جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، اے فرشتو، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے نا کہ اللہ کو علم نہیں، ہے؟ عالم الغیب والشہادہ ہے وہ تو پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کا حال بھی جانتا ہے۔ تو معراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مختلف مقامات پہ، تو حضور نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں لیکن حضور کو علم ہوتا تو حضور جبریل سے کیوں پوچھتے؟ میرے دوستو، اب یہاں اللہ بھی تو پوچھ رہا ہے، تو ہر وقت پوچھنا لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بعض وقت پوچھنا حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض اوقات پوچھنا حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ پوچھ رہا ہے کہ اے فرشتہ، تم نے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، وہ تو بڑے پیارے لوگ تھے، وہ تو بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے عظیم لوگ تھے، وہ تو ادھر نے تیرے اور تیرے حبیب کی محفل سجائی ہوئی تھی، ذکر و فکر کی محفل تھی۔ اللہ تعالیٰ فخر و مباحات فرماتا ہے، کہتا اچھا اے فرشتوں، انہوں نے میری محفل سجائی، ذکر فکر کی، اچھا یہ بتاؤ مجھ سے کچھ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، تو سے تیرے انعام کو مانگ رہے تھے، تیری جنت مانگ رہے تھے، تیری رحمت کے طلبگار تھے۔ اللہ تعالیٰ اچھا، ارے وہ کسی چیز سے بچنا بھی چاہتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں یا اللہ، وہ تیرے عذاب سے، تیرے جہنم سے، تیرے قہر سے بچنا چاہتے تھے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ فرماتا اچھا تو فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندوں نے جو مانگا میں نے دے دیا، اور جس چیز سے بچنا چاہا میں نے بچا لیا۔ جب یہ بات ہو گئی تو کچھ فرشتے کہتے ہیں یا رب فیہم فلان عبد خطاؤ، یا اللہ وہ جو محفل تھی، اتنی بڑی محفل تھی، لوگ جو بیٹھے تھے، اس میں ایک انتہائی گناہ گار، سیاہ کار، معصیت کار بندہ بھی بیٹھا تھا۔ خاطی عربی زبان میں کہتے ہیں گناہ گار کو، اور خطا مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت بڑا گناہ گار جس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں۔ تو حدیث شریف میں تھا یا رب فیہم فلان عبد خطاؤ، یا اللہ اس میں فلاں ایک شخص بیٹھا ہوتا، وہ تو بہت بڑا گناہ گار تھا، اور وہ اس محفل میں شرکت کے لیے نہیں آیا، فإنما مر وجلس معهم، وہ تو گزر رہا تھا، اس نے کہا دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے، وہ آ کے بیٹھ گیا، اس کی نیت بھی نہیں تھی اس محفل میں آنے کی۔ فإنما مر فجلس معهم، وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو آ کے بیٹھ گیا۔ یا اللہ تو نے اسے بھی بخش دیا؟ فرشتے پوچھتے ہیں رب کائنات مطلب وَلَهُ غَفَرْتُ، میں نے اسے بھی بخش دیا۔ حضرت علامہ حسنی صاحب تشریف فرمائے ہیں، میں تو بے علم آدمی ہوں۔ دیکھیں آپ کے عربی زبان میں پہلے فعل ہوتا ہے پھر اسم ہوتا ہے، یہاں فعل پہلے وَلَهُ غَفَرْتُ اور لہو ضمیر پہلے آیا ہے، وَلَهُ میں نے اس کو بھی زور دینے کے لیے، فعل پہلے آتا ہے اسم بعد میں آتا ہے، لیکن یہاں ضمیر جو ہے وہ پہلے وَلَهُ غَفَرْتُ، میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، ارے یہ میرے ذکر اور فکر کی محفل سجانے والے، یہ میری اور میرے حبیب کی باتیں کرنے والے، یہ وہ قوم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم القسمت نہیں ہو سکتا، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم القسمت نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو،
اللہ کے محبوبوں سے اگر لڑ لگایا ہے، اللہ کے محبوبوں سے، تو پھر ہمارا بیڑا پار ہے میرے دوست۔ اور اگر ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں تو پھر میرے دوست کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت فرمائے اور اپنے محبوبوں کے دامن سے وابستہ رکھے۔ یہ جو بزرگان دین کا دامن ہے نا، یہی اگر پکڑ لیا تو بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ میرے دوستو یقین جانے یہ جو ڈائریکٹ والی بات ہوتی ہے نا، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوبوں کے دامن سے وابستہ رکھے، اس دنیا میں رکھے تو ان نسبتوں کو قائم رکھے، اور قبر میں جائیں تو نسبتوں کے چراغ لے کر جائیں تاکہ ہماری قبر ان چراغوں کے نور سے منور ہو جائے۔ آمین، وآخر دعوانا۔